بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ولاگ کے ساتھ ہوں میں محمد تنویر یونس مغل ایڈوکیٹ۔ آج کے ولاگ میں ہم وراثت کو ڈسکس کریں گے۔ وراثت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وراثت کا علم جو ہے وہ آدھا علم ہے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا جو علم ہے وہ آدھا علم ہے، یہ خود بھی سیکھا کریں اور دوسروں کو بھی سکھایا کریں۔ پھر ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔ اور یہ چیزیں ہمیں آج کل نظر بھی آ رہی ہیں۔ آج کل ہمیں چوک چوراہوں پر، گلی محلوں کے اندر، گھروں کے اندر باپ بیٹے سے لڑ رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہوتی ہے اور بیٹی باپ سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ آج سے کچھ دہائی پہلے بابا بلے شاہ نے بڑے خوبصورت کہا تھا کہ بھائی بھیاں دیاں باواں ہوندی۔ وہ بازو جو بابا بلے شاہ بھائی کے لیے بھائی کی سپورٹ تھی، وہ بازو آج دستے گریباں ہیں، یہ وراثت کے چکر میں۔ وراثت کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے ہم وراثت کے اندر، کیونکہ یہ ایک لیکچر کے اندر کلیئر ہونا مشکل ہے، کیونکہ وراثت کا جو قانون ہے یہ کسی ایک ولاگ کے اندر پورے کا پورا ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اسے صرف طائرانہ سے ایک نظر ڈالیں گے، اس کے بعد بہت سارے لیکچر یا ولاگز اس کے اوپر کریں گے۔ آج کے ولاگ کے اندر جو اس وقت وراثت کے اندر بہت سارے پرابلمس کریٹ ہیں، جس سے سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت وراثت کے اندر ہو رہا ہے وہ یا تو بیٹی کو والد اپنے باقی بچوں کے حق میں ہبہ کر کے بیٹی کو وراثت سے خارج کر دیتا ہے، یا کہیں پر بیٹی اپنے بھائیوں یا والدین کی محبت میں آ کر بیان الفی دے دیتی ہے جی کہ ٹھیک ہے میں اپنی وراثت سے اپنے آپ کو دستبردار کرتی ہوں، حالانکہ جو یہ بیان الفی اس طرح کی دیتی ہے کہ مجھے یہ وراثت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، جو اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ شاید اسے ضرورت نہ ہو، لیکن اس کی اگلے آنے والی جنریشن جو اس کی نسل میں سے اس کو اس کی ضرورت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اسلام کی طرف سے دیا ہوا اس کو حصہ ہے۔ وراثت کو ڈسکس کرنے سے پہلے وراثت کا صرف دو اصول جو اس کے وراثت کو کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وراثت کے لیے پرسن کا مر جانا، یعنی اس بندے کی ڈیتھ، مؤثر کا مر جانا، اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر بہت ساری اس وقت بحث سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر چل رہی ہے، کہ لیگل ہیئرز کا جو وارث ہیں ان کا زندہ ہونا۔ یہاں سے وہ پوتے والا جو کانسیپٹ ڈسکس ہوتے ہیں کہ پوتا وراثت میں حصہ لے گا یا نہیں، حالانکہ اس کے اوپر لیجسلیشن بھی ہو گئی ہے، سیکشن 4 انہیریٹنس کے اندر وراثت کے اندر پوتے کو حق دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹس کے اندر حق دیا گیا ہے، لیکن آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر ایک پورا ولاگ بنے گا، یہ آگے جا کے ہم اس وراثت کو ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان دو شرطوں کا ہونا لازمی ہے، پہلے مؤثر کا مرنا اور لیگل ہیئرز کا زندہ ہونا۔ سب سے پہلے وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ مؤثر کے مرنے کے بعد وراثت میں سب سے پہلے اس کے جو کفن دفن فنرل ایکسپنسز ہیں ان کو، ایکسپینڈیچرز کو نکالا جائے گا، کیونکہ آج کل کفن دفن والا معاملات بھی بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، کیونکہ قبرستان کے اندر ہمیں قبر خریدنی پڑتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جن کو کور کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں پہلے سے ہی رکھ دی تھیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے جو فنرل ایکسپنسز ہیں، کفن دفن کا خرچہ نکالنا ہے، اس کے بعد جو دوسرا اس کے ترکے میں سے جو دوسری چیز تقسیم کی جائے گی وہ اس کا قرض، پلس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں بتانا چاہوں گا کہ حق مہر کا، حق مہر بھی قرضے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر کسی خامن نے جو مر گیا ہے، جو مؤثر جس نے اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کیا ایز اے حق مہر کے طور پر، تو وہ اس ترکے میں سے اس کا حق مہر دیا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ وصیت ہے، ول والا بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک آگے جا کے ایک ولاگ کریں گے الگ سے، سیپریٹ سے۔ بہرحال ول جو ہے وہ 1/3 ول ایگزیکیوٹ ہوگی، اور 1/3 ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد جو باقی بچے گی وہ ماندہ جو ہے نا، وہ جو باقی لیگل ہیئرز ہیں ان کے اندر تقسیم ہوگی۔ آج کے ولاگ میں ایک چیز اور ہم نے ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ وراثت کن بنیاد پر وارث میں نہیں منتقل ہو سکتی یا رک جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو مؤثر کا قتل ہونا، یعنی کہ اگر وارث کے ہاتھوں قتل ہو جانا تو وہ اس کی پراپرٹیز میں سے اس کی وراثت کا حصہ خارج ہو جاتا ہے، جیسے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اب اس کے حصے سے جو وراثت میں اس کو زمین ملنی تھی
या जो विरासत में जो चीज़ भी मिलनी थी, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल है, उस प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है, आप अगर इस्लाम को छोड़कर मज़हब कोई और अडॉप्ट कर लेते हैं या किसी और मज़हब के अंदर आप चले जाते हैं, तो उसके बाद भी आपका विरासत के अंदर से आपका जो हिस्सा है वो भी ख़त्म हो जाता है। एडॉप्टेड चाइल्ड के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत डिस्कशंस हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जाके एक जजमेंट की शक्ल भी इख्तियार कर गई थी कि एक बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से शादी की। शादी करने के बाद उसके जो भाई थे, भाइयों ने ये दावा कर दिया कि ये एडॉप्टेड चाइल्ड है, ये हमारी बहन नहीं है, बल्कि हमारी वालिद साहब ने, वालिदैन ने इसे चाइल्ड के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन आगे जाकर फिर ये हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए कि इसका डीएनए करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि डीएनए तब होता कि जब इसका जो मुअर्रस अगर ज़िंदा होता तो डीएनए उसके साथ पॉसिबल था। अब इन भाइयों में से किसी के साथ डीएनए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनका डीएनए अपने वालिद साहब के साथ किसी जगह पे भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट थी। आज के व्लॉग के साथ इतना ही। अगले व्लॉग के साथ हम डिस्कस करेंगे पोते का जो बच्चियाँ होती हैं, सिर्फ अगर किसी लीगल हेयर्स की सिर्फ बेटियाँ हों तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। ये अगले व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए।